ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ النمل ہے، 20واں پارہ، آیت نمبر 87 سے پڑھیں گے، 87 سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس ترین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَيَوْمَ، اور اس دن، يُنفَخُ فِي الصُّورِ، سور کے اندر پھونک مار دی جائے گی، فَفَزِعَ، گھبرا جائے گا، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہے، الا من شاء اللہ، مگر وہ جسے اللہ چاہے، یعنی وہ بچ جائے گا جسے اللہ چاہے گا۔ وَكُلٌّ، اور سارے کے سارے، آتَوْهُ، آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، داخرین، عاجزی کرتے ہوئے یا ذلیل و خوار ہوتے ہوئے۔ تو کل بھی بتایا گیا تھا کہ سور پھونکا جانے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے، انہوں نے اس کے اندر پھونک مارنی ہے، تو جیسے پھونک مارے گی ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففازیہ، گھبرا جائے گا، گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں ہے، ہر ایک پر۔ اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، ان دونوں نفخہ سور کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ پہلے میں ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، دوسرے میں ہر چیز دوبارہ سے زندہ ہو جائے گی۔ اور حدیث میں ہے کہ جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے نا، تو بارش سے جو ہے وہ زمین سے کھیتیاں اور پھل پھول اگ آتے ہیں، اسی طرح سے زمین سے جو ہے وہ انسان اگ آئیں گے، اگرچہ ان کی وہ عجب الذنب، ایک ہڈی یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی باقی ہو، باقی سارا کچھ یعنی کہ ختم بھی ہو گیا قبر کے اندر، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر لے گا۔ تو حدیث کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان ہر چیز گھبرا جائے گی، الا من شاء اللہ، لیکن جس کو اللہ چاہے گا وہ گھبراہٹ سے بچا رہے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دوسری دفعہ نفخہ سور ہوگا تو سب سے پہلے مجھے جو ہے وہ قبر سے نکالا جائے گا، میں یعنی کہ زندہ ہوں گا، تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرش کا ایک پایا پکڑا ہوا ہے، عرش کا ایک یعنی کہ حصہ پکڑا ہوا ہے، تو پتہ نہیں وہ یا تو مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا وہ جو ان کو جو کوہ طور پر بے ہوش کیا گیا تو اس وجہ سے ان کی یہ والی بے ہوشی ان کی مائنس کر دی گئی، واللہ عالم۔ بہرحال جو ہے وہ سب سے پہلے نبی مکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دائیں اور بائیں سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نکلیں گے میرے ساتھ، یعنی کہ وہ بھی نکلیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے باقی انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، یعنی کہ سارے آہستہ آہستہ وہ سارے لوگ اٹھیں گے، اور سارے جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مرے ہوں گے اور قیامت تک جتنے بھی فوت ہوں گے، سارے کے سارے ہی جو ہیں وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، پہاڑ کو دیکھتے ہو، تحسبها، اور اسے خیال کرتے ہو، جامدتن، کہ وہ جامد ہے، جمع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ جمع ہوا ہے، اس وقت ہم پہاڑ کو دیکھتے ہیں کہ اسے جمع ہوا ہے زمین کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخیں قرار دیا ہے، تو وہ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وَهِيَ تَمُرُّ، وہ چلے گا، کیسے چلے گا، مر السحاب، سحاب کہتے ہیں بادل کو، جیسے بادل اڑتے ہیں نا، اس طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے روئی کے گالوں کی طرح بن کر قیامت کے دن جو ہے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، سن اللہ، اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری، الذی، وہ ذات ہے، اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے،
انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ خوب خبر رکھنے والا ہے، خبیر اچھی طرح سے خبر رکھنے والا ہے، بما تفعلون جو تم فعل کرتے، جو کام کرتے ہو، ہر کام کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی ہمارا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہے، تو ہر چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل۔ اور تو فرمایا من جاء بالحسنۃ، جو قیامت کے دن نیکی لے کر آئے گا، یعنی کہ دنیا کے اندر نیکیاں کی ہوں گی، وہ نیکیوں کا دفتر لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو وہ اس کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ بہتر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی کا 10 گنا 700 گنا تک اجر عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہر نیکی جو کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی ہوگی، اس کا ایک نیکی ایک کی ہوگی، لیکن 10 نیکیوں کے برابر ثواب مل رہا ہوگا، کسی کو 100 نیکیوں کے برابر، کسی کو 700 گنا تک ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اپنی رحمت سے، اللہم جعلنا منہم۔ اور فرمایا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وَهُم اور وہ لوگ جو نیکیاں لے کر آئے ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ من فَزَعٍ اس دن کی گھبراہٹ سے، یومئذ اس دن کی گھبراہٹ سے، آمنون وہ امن کے اندر ہوں گے، اس دن وہ گھبراہٹ کے اندر نہیں ہوں گے، حالانکہ وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ جتنے غصے میں ہیں، نہ پہلے کبھی تھے نہ آئندہ کبھی ہوں گے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے یعنی کہ ڈر لگ رہا ہے۔ تو اس دن یعنی کہ اتنی شدید گرمی اور سورج کا قریب آ جانا، ہر کوئی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا، ٹھیک ہے نا، تو ہر کوئی گھبراہٹ کے اندر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے انبیاء علیہ السلام ہیں، صالحین، صحابہ اکرام، نیک لوگ جو ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے سکون سے ہوں گے، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ وہ کستوری کے بنے ہوئے ممبروں پر ہوں گے، یعنی کہ وہ تو وہاں پر عیش و آرام سے سکون سے بیٹھے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وہ اس دن امن کے اندر ہوں گے، بالکل گھبراہٹ سے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا، یعنی دنیا کے اندر گناہ کرتا رہا، شرک و کفر کرتا رہا، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا رہا، تو وہ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، فَكُبَّتْ اوندے کر کے، الٹے کر کے، وجوہہم ان کے چہروں کو، فی النار جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، چہرے کے بل الٹا کر کے ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، فی النار، نار کہتے ہیں آگ کو، یعنی جہنم کی آگ کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، حالانکہ دنیا کی آگ جو ہے وہی انسان کو جلا کے جو ہے وہ کوئلہ کر دیتی ہے، تو وہ جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ تیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، هل تجزون کس چیز کا بدلہ دیا جائے گا تمہیں؟ الا مگر، ما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے رہے، جو عمل کرتے رہے اسی کا بدلہ ملے گا، کسی پر کوئی دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ جو عمل کرتے رہے وہی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی نیکی کرتا رہا تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دے دیں گے اس کا بدلہ، اور جو برائی کرتا ہے اس کو جو ہے وہ اس کے برابر، برائی کے برابر جو ہے اس کو سزا ملے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے جو کہ آمنون ہوں گے، یعنی امن کے اندر ہوں گے۔ انما امرت، آپ فرما دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے انما امرت، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے، ان ابودا کہ میں عبادت کروں، رب تعالیٰ کی، حاذہ البلدہ اس پاک شہر کے، یعنی اس شہر کے رب کی، شہر کون سا مراد ہے؟ اس سے مراد مکہ اور مدینہ، یعنی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، اس شہر کے رب کی عبادت، ویسے تو ساری زمین کا رب اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے، تو وہ چونکہ مکہ مکرمہ ایک خاص شہر ہے، اس کے اندر بیت اللہ ہے، تو اس شہر کے رب کی عبادت کروں، الذی حرمہا جس نے اسے حرم بنایا ہے، یعنی کہ محترم بنایا ہے، یعنی کہ مکہ مکرمہ جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم بنایا ہے، اور جب اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو حرم بنایا، محترم بنایا ہے، تو یہ اس میں لڑائی کرنا منع تھا پہلے بھی، اور آئندہ بھی قیامت تک کے لیے منع ہے، لیکن مجھے تھوڑے سے ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی اس کے اندر، یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا
تو ویسے یعنی کہ بڑے اچھے انداز کے اندر بڑی ترتیب کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا تھا، یعنی کہ صحابہ کرام کو ساتھ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور کسی کو کان و کان خبر نہیں ہونے دی کہ ہم لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تاکہ وہ آگے سے تیار نہ ہو جائیں، تاکہ مکہ کے اندر کشت و خون نہ بہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اچانک جب آگے نا تو ان سے یعنی کہ ان کے اندر ہمت نہیں پڑی کافروں کے اندر مقابلہ کرنے کی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ آرام سے ہی فتح ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی خاص وہاں یعنی خون ریزی کا جو ہے نا سسٹم نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی بعض کے ساتھ تھوڑی بہت یعنی کہ لڑائی چھڑائی ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی تھی، لیکن قیامت تک یہ دوبارہ حرم ہی ہے، ٹھیک ہے نا، مکہ مکرمہ۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ مکہ اور مدینہ دونوں ہی ہم کیا کہتے ہیں اس کو، حرمین شریفین، دو محترم شہر، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شہر کے رب کی عبادت کرتا ہوں، آپ یہ کہہ دیجئے میں اس شہر کے رب کی عبادت کرتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کی ہر شے ہے، یعنی ہر شے اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس شہر کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجیے لوگوں سے، تاکہ آپ کے ماننے والے بھی یہی بات کہیں کہ ہم صرف اللہ کی بات کرتے ہیں اور ہم فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن پڑھا کیجئے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جو کوئی ہدایت پر آئے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنی جان کے لیے ہدایت پہ آئے گا، یعنی جو بھی ہدایت حاصل کر لے گا قرآن کریم پڑھ کر، اس کو سیکھ لے گا، اس پر عمل کر لے گا، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، کسی کا فائدہ تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس میں ہمارے جو ہے وہ نیکی کرنے یا برائی کرنے میں کوئی نفع یا نقصان نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری زمین کے جتنے انسان اور جن ہیں سب کے دل ایک کافر دل کی طرح ہو جائیں، سارے اللہ کے نافرمان بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی شان برابر برابر ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اگر ساری زمین کے جتنے انسان یا جن پیدا ہوئے یا ہونے والے سارے کے سارے ان کے دل ایک مومن کے دل کی طرح بن جائیں، یعنی سارے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرہ بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی شان پہلے ہی وراء الوراء بہت زیادہ ہے۔ تو جو کوئی ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنی ہی جان کے لیے، ومن ضل، اور جو کوئی گمراہی کے اندر آئے گا، فقل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انما انا من المنذرین، میں تو فقط ڈرانے والا ہوں، یعنی کہ تمہیں یعنی کہ نصیحت کرنے والا ہوں، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ فرما دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ہم ان قریب تمہیں نشانیاں دکھائیں گے، فَتَعْرِفُونَهَا، اور آپ اسے اچھی طرح سے جان لیں گے، ان قریب تمہیں نشانیاں دکھائیں گے اور تم اچھی طرح جان لو گے۔ اس سے مراد بعض مفسرین نے کہا کہ یہ چونکہ صورت مکی ہے تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات یعنی آسمانوں کی سیر کروائی، تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں، پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ تمہیں ایسی نشانیاں دکھائیں گے تم اسے اچھی طرح سے پہچان لو گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب جو ہے وہ غافل نہیں ہے جو کام یہ کرتے ہیں، جو لوگ یعنی کہ تم جب کام کر رہے ہو، جو بھی عمل کر رہے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پیچھے بھی فرمایا نا، خبیر بما تفعلون، جو تم عمل کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو خبر رکھنے والا، یہاں بھی فرمایا کہ تم سے غافل نہیں ہے، مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، عمل تو یعنی کہ سامنے ہوتا ہے نا، بعض انسانوں کے سامنے بھی ہوتا ہے، لیکن دلی کیفیت وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم ایک دو بندے بیٹھے ہیں نا، ایک کو نہیں پتا کہ دوسرے کے دل میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو تمام انسانوں کے دلوں کے بارے میں پتہ ہے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں، وہ جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پلٹ دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو جو ہے وہ دین کی طرف پھیر دے، ٹھیک ہے نا، دین پر یعنی ثابت قدم رکھ، ثبت قلبی علی دینک، میرے دین کو، میرے قلب کو، میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورۃ النمل مکمل ہوگی، کل سے انشاءاللہ سورۃ القصص شروع ہوگی۔
اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علیہ